فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر من شک فیہ کفر۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ معزز سامعین اکرام، عزیزان محترم، حضور ختمی مرتبت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی بیان کے سلسلے میں مسلسل گفتگو جاری و ساری ہے کہ جو حضور نے فرمایا امیر المومنین کے سلسلے میں کہ علی خیر البشر من شک فیہ کفر، کہ علی بہترین انسان کا نام ہے اور جو شخص امیر المومنین کے بارے میں شک کرے وہ کافر ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی ذیل میں گفتگو چل رہی تھی کہ علی خیر بشر کس طریقے سے ہیں۔ مسلسل شب ہجرت کا بھی تذکرہ ہوا، اس کے علاوہ کل خیبر کے سلسلے میں بھی ہلکی سی ایک جھلک پیش کی، اور آج اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے کہ میدان احد کا منظر بس مختصر سا اشارہ کر کے گزرنا ہے کہ قرآن مجید نے حضور ختمی مرتبت کے سلسلے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان استجیبوا للہ وللرسول، کہ تم لبیک کہو خدا اور رسول کی آواز پر۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ تم صاحبان ایمان لبیک کہو خدا اور رسول کی آواز پر جب وہ تمہیں بلائیں ان چیزوں کی طرف کہ جس میں تمہاری حیات ہو۔ غور کیجئے، یا کریمہ ہے، آیت کہہ رہی ہے کہ جب رسول بلائیں تو پھر تم لبیک کہو۔ اب سوال اس کا الٹا کر کے کہ اگر رسول نہ بلائیں، رسول بلائیں اور کوئی لبیک نہ کہے، اور کر رہے ہیں آپ، اگر رسول بلائیں اور کوئی لبیک نہ کہے تب کیا ہوگا؟
کہ اب اس کے تقوی پہ بات نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے کہ وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا، کہ جو رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہا تھا۔ اور اس منظر کو قرآن مجید ہی نے پیش کیا ہے کہ جب رسول نے پکارا اور لوگ پہاڑیوں کی طرف بھاگ رہے تھے، آیہ کریمہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس تسعدونا، کہ یاد کرو اس منظر کو کہ جب تم اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ پہاڑیوں کی طرف، پہاڑیوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ عالم یہ تھا کہ ولا تلؤنا علی احد، کہ تم پیچھے مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ غور کیجئے، اس احد کے منظر کو قرآن پیش کر رہا ہے کہ اس منظر کو یاد کرو کہ جب تم پہاڑیوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے اور عالم یہ تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کون سا منظر تھا۔ اور یہ والرسول یدعوکم الی اخراکم، رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں آواز دے رہا تھا کہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ منظر اتنا خوبصورت انداز سے قرآن مجید نے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ احد کا منظر جو قرآن مجید نے پیش فرمایا ہے کہ کس انداز سے رسول پکارتے رہے، لوگ بھاگتے رہے۔ ذرا سے پس منظر میں آنا ہے کہ جب احد کے میدان میں حضور پہنچے تو حضور ختمی مرتبت نے جو پہلا کام کیا کہ پیچھے سے ایک درہ تھا جہاں سے دشمن کے حملے کا اندیشہ تھا، وہاں پر حضور نے 50 آدمیوں کو بٹھایا، اصحاب میں سے 50 صحابیوں کو بٹھایا اور یہ کہہ کے بٹھایا کہ دیکھو زمین و آسمان اپنی جگہ سے ٹل جائے لیکن تم مت ہٹنا۔ اور کر رہے ہیں، زمین و آسمان اپنی جگہ چھوڑ دے لیکن تم اس درے سے مت ہٹنا۔ ہوا یہ کہ ادھر مسلمان اور کفار آمنے سامنے ہوئے، مسلمان حاوی ہوئے، مال غنیمت کا مسئلہ آیا تو جسے رسول نے کہا تھا چھوڑ کے نہ ہٹنا، 50 میں سے 48 لوگ چھوڑ کے ہٹ گئے، صرف 2 بچے۔ 50 میں سے 48 مال غنیمت لوٹنے کے چکر میں اس درے کو چھوڑا، رسول کے قول کی نافرمانی کی۔ یعنی ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ جو لوگ آئے ہوئے تھے کس ارادے سے آئے تھے، کس نیت سے آئے تھے۔ مال غنیمت دیکھا، ادھر درہ چھوڑا، قول رسول کو پسے پش ڈال دیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا جیسے انہوں نے درہ چھوڑا، 50 میں سے 48 صرف 2 وہاں کھڑے رہے۔ 2 کی حیثیت کیا؟ کفار نے موقع دیکھا اور پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا، جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی، مسلمان ہارنے لگے۔ یہاں تک کہ عالم یہ ہوا اس موقع پر ایک کافر نے موقع کو غنیمت سمجھا، ایک بڑا سے پتھر اٹھا کر کے حضور ختمی مرتبت کے چہرے مبارک پہ مارا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اور صرف دانت نہیں ٹوٹے بلکہ حضور ختمی مرتبت گڈھے میں چلے گئے۔ اور جب گڈھے میں حضور ختمی مرتبت گئے تو ابلیس کو موقع ملا، اس نے کہا کہ دیکھو محمد مر چکے ہیں، ذہبو تم سب کے سب بھاگ جاؤ، محمد مر چکے ہیں، تم سب کے سب بھاگ جاؤ۔ یہ ہے منظر تاریخ کا۔ اب یہیں پہ ذرا سے اشارہ کرتے ہیں کہ ابلیسیت کو آپ سمجھیں اور مزاج ابلیسیت سمجھیں کہ اگر رسول ذرا دیر کے لیے گڈھے میں چلے جائیں، محسوس کریں، یا اور لفظوں کو بدل کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہادی ذرا دیر کے لیے گڈھے کے پردے میں چلا جائے تو ابلیسیت اس کے موت کا اعلان کرنے لگتی ہے۔ ابلیسیت اگر ہادی ذرا دیر کے لیے پردے میں چلا جائے تو ابلیسیت موت کا اعلان ہے نہیں، کوئی نہیں ہے پردے کے پیچھے، یہی ہے نا۔ آج بھی ہمارے امام کے سلسلے میں کا پھر ہوا کیا، جب رسول گڈھے میں گئے، امیر المومنین نے یہ منظر دیکھا، علی آئے اور علی نے جب مارا، گڈھے میں گئے اور جانے کے بعد ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ سے نبی کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا، پھر گڈھے سے باہر آئے، آنے کے بعد حضور کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھا کر کے آواز دیا مسلمانوں دیکھو تمہارا نبی مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔
हाथ में उठा के अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं मुसलमानों, दूसरे जुमले को समाप्त फरमाएंगे, नबी को हाथ में उठा के अली कह रहे हैं मुसलमानों तुम्हारा नबी मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, अली ने आपकी रिसालत को पहचानवाया ओहद में। या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अली ने मैदान उहद में आपकी रसालत का तारुफ कराया है, आप इसके बदले में अली को क्या देंगे? नबी आवाज देंगे, सुनो मैं उस वक्त तक दुनिया से न जाऊंगा जब तक अली की मौलाइयत का ऐलान न कर दूं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अमीरुल मोमिनीन की चाहने वाली रुतबा पहचाने कि अहले बैत के अली के चाहने वाले कैसे होते हैं। कि जंगे सिफ़ीन में खातून है, जंगे सिफ़ीन में खड़ी हुई लोगों को अली की तरफ से लड़ने के लिए दावत दे रही है कि लोगों मेरे मौला का साथ दो, अली का साथ दो, जंग करो अली की तरफ से, जिसका नाम था दारमिया। जंगे सिफ़ीन जो कि 38 हिजरी में हुई अमीर शाम के मुकाबले में, उसमें इसका ये काम था, मौला की चाहने वाली। इस अंदाज से गोया कि उसने मदद किया मौला की। और बाद अज़ अमीरुल मोमिनीन जब ये हज पर गई एक मौके पर, तो अमीर शाम भी इत्तेफाक से उस मौके पर हज के लिए गए हुए थे खाने काबा के करीब। और अमीर शाम को किसी ने खबर दिया कि दारमिया भी हज पे आई हुई है अपने देहात से, अपने गांव से। अच्छा तो मुझे उससे मिलाओ, गौर फरमाएं, कि मुझे उससे मिलाओ। दारमिया को लेकर के लोग आए, उसे बुलाया, दारमिया आई अमीर शाम के करीब। तो अमीर शाम ने कहा कि दारमिया तू अपने मौला की फजीलतों को कुछ बयान कर। जुमला सुने, एक एक जुमला फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन का बड़ा कीमती है। कि तू अपने मौला के फ़ज़ाइल को बयान कर। दारमिया का अमीर शाम सुन, अगर मैं अपने मौला की फजीलतों को बयान करने पे आ गई तो मौसम हज खत्म हो जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। मौसम हज तमाम हो जाएगा लेकिन फजीलतें खत्म होने वाली नहीं है। तो अमीर शाम ने कहा कोई एक फजीलत बयान कर दे। गौर कीजिए, कि कोई एक फजीलत बयान कर दे। उसने कहा सुन अमीर शाम, तुझ में और मेरे मौला में फर्क क्या है? फजीलत बयान कर रही है कि तुझ में और मेरे मौला में फर्क क्या है? बुनियादी फर्क ये है कि मेरा मौला जैसे तख्ते खिलाफत पर आने से पहले था, जैसे तख्ते खिलाफत पर आने से पहले था वैसे बाद में भी था, यानी कोई तब्दीली नहीं हुई। ये कैसे हो सकता है? हज़म होने वाली बात है। कुर्सी पाकर के अच्छे अच्छे बिगड़ जाते हैं, यही तो है ना तारीख। कुर्सी पाने के बाद संभाल नहीं, यही तो अभी तक का तो तजर्बा यही है कि फिर इंसान संभाल नहीं पाता अपने आप को। अब इक्का दुक्का की बात अलग है, लेकिन अक्सरियत गुमराह है इसमें, और अक्सरियत तो हर मामले में गुमराह है। अच्छे अच्छे बिगड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ दारमिया कह रही है कि मेरे मौला की शान ये है कि जैसे तख्ते खिलाफत पर आने से पहले थे वैसे ही बाद में हैं। दारमिया बताना क्या चाह रही है? जहां तक मेरी समझ में आया, जो मैंने फिक्र किया, वो फिक्र आपकी तरफ मुंतकिल कर रहे हैं कि दारमिया ने बताना चाहा और समझाना चाहा कि सुनो, अगर दुनिया के बनाए हुए खलीफा होते अली, गौर कर रहे हैं, अगर अली दुनिया के बनाए हुए खलीफा होते तब तो तब्दीली आ जाती, लेकिन अली दुनिया वालों के बनाए हुए खलीफा नहीं है बल्कि खुदा ने बनाया है, और जिसे खुदा बनाता है उसे हर चीज अता कर देता है, किसी चीज की मोहताजगी नहीं रहती। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले।
جسے خدا بناتا ہے اس کے پاس کسی چیز کی محتاجگی نہیں ہوتی، سب عطا کر دیتا ہے۔ اسے فضیلت بیان کیا کہ جیسے تھے علی تخت خلافت پر آنے سے پہلے ویسے بعد میں بھی تھے۔ تو دیکھیے یہی ہر دور میں طریقہ رہا ہے مجرمین کا کہ پہلے وہ طاقت دکھانا چاہتے ہیں، جب طاقت نہیں چلتی تو پھر دولت پہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ اچھا یہ بتا کہ میں تجھے اگر کچھ دوں تو کیا تو قبول کر لے گی؟ اس نے کہا بے شک لے لیں گے، ہم قبول کر لیں گے۔ تو اس نے حکم دیا امیر شام نے کارندے کو کہ اسے 100 سرخ اونٹ، 100 سرخ اونٹ کی قیمت عرب میں کئی ہزار روپے ہے، سرخ اونٹ کا 100 سرخ اونٹ اسے دے دو۔ 100 سرخ اونٹ دے دیے گئے۔ تو ایک مرتبہ دارمیہ نے جیسی ہی اقرار کیا لینے کا تو ایک جملہ کہا کہ سن، ہم لے تو لیں گے لیکن لینے کے بعد میں تجھ میں اور میرے مولا میں بہت فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اور پھر دینے کے بعد وہ مسکرا کے کہتا کیا ہے امیر شام، اچھا یہ بتا اگر علی ہوتے تو تجھے 100 سرخ اونٹ دیتے؟ دارمیہ سے پوچھ رہا امیر شام۔ تو دارمیہ کہتی ہے 100 سرخ اونٹ کی کیا بات کرتا، علی تو 1 درہم نہ دیتے۔ نہیں شاید آپ محسوس نہیں کر رہے ان باتوں کو کہ علی 1 درہم نہ دیتے کا کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ علی کا بیت المال غریبوں کے لیے تھا۔ علی 1 درہم نہ دیتے۔ علی کا بھی صبح کی مجلس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ کیا حالت تھی، عدالت کس منزل پر تھے کہ علی کا بیت المال غربا اور یتیموں کے لیے تھا، کسی کو خریدنے کے لیے نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ کہ 1 پیسہ نہ دیتے علی، 1 درہم نہ دیتے، کیونکہ علی کا بیت المال غربا کے لیے تھا، ضرورت مندوں کے لیے تھا، فقیروں کے لیے تھا۔ یہی تو امتیاز ہے نا امیر المومنین اور غیروں میں کہ لوگ اپنی ضرورت کے لیے حکومت کے مال کو خرچ کرتے رہے، اپنے اعتبار سے اپنے اندر مضبوطی لانے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن یہ میرے مولا کی شان تھی، یہ امیر المومنین کی شان تھی کہ امیر المومنین نے 1 پیسہ بھی بیت المال کا اپنے لیے ذخیرہ نہیں کیا۔ اور چاہنے والی آواز دے رہی ہے کہ میرے مولا تو 1 درہم نہ دیتے۔ یہاں سے ایک نتیجہ اور بھی نکلا نا کہ وہ کیا کہ علی والا کبھی بک نہیں سکتا۔ دیکھیے آواز کے زور پہ آپ تعریف کرتے ہیں کہ لفظوں کے زور پہ کرتے ہیں، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ علی والا کسی بھی موقع پر بک نہیں سکتا۔ اور دنیا نے علی والوں کی طاقت کا اندازہ کر لیا، پابندیاں تک لگائی، پابندیاں تک لگائی کہ اب جھک جائیں گے علی والے، تب بھی نہیں جھکے تو قاسم سلیمانی کو مار کر کے بھی کوشش کیا کہ اب جھک جائیں گے، کہ تب بھی نہیں جھکے، کہ بلکہ اس کا الٹا اثر ہو گیا۔ جب ایک کو مارا نا تو دنیا نے پورے اہل تشیع کی طاقت کا اندازہ کر لیا کہ جب ان کا ایک ایسا ہے، نہیں آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ دنیا نے اندازہ کر لیا جب ایک کی منزل یہ ہے تو ان کے تمام سرماہوں کی منزل کیا ہوگی، اور پھر جو ان کے امام ہوں گے کس منزل کمال پر ہوں گے۔ جب غلاموں کا یہ عالم ہے کہ ایک غلام ادنا سے کہ جس نے واقعی طور پر خدا اور رسول کی اطاعت کیا تو کس منزل کمال پہ پہنچا۔ قوت، طاقت، ہمت، جرأت کہ مار قصیدے پڑھے جا رہے ہیں ہر چینل پہ، ہر نیوز پہ کہ یہ کیا ہے، کہ اس کے ذریعے سے باقاعدہ طریقے سے اہل تشیع کی طاقت کا دنیا نے اندازہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، محسوس کر رہے ہیں آپ
کہ علی والوں کی شان کیا ہے، علی والوں کا رتبہ کیا ہے۔ تو آج جلوس بھی ہے، لہذا کچھ مجلس کو مختصر بھی کریں گے، اور خصوصاً آج کی تاریخ جو کہ مصائب، کیونکہ یہ تاریخ منسوب ہے حسین ابن علی کے کڑیل جوان بیٹے سے۔ محسوس کر رہے ہیں آپ، وہ بیٹا کہ جو صورت میں ہے، سیرت میں ہے، پیغمبر اسلام سے مشابہ تھا۔ جب ولادت ہوئی ہے نا، لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے تھے علی اکبر کو، مسلسل حسین ابن علی کے گھر پہ لوگوں کا تانتا لگا رہا، لوگ آتے رہے علی اکبر کی زیارت کرنے کے لیے، دیکھیں تو صحیح کہ یہ بیٹا کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اب نہیں معلوم کیا عمر تھی جناب علی اکبر کی، کہ جب آیا تو آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، فرزند رسول میں نے سنا ہے کہ آپ کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے جس کی صورت نبی کی صورت ہے، جس کی سیرت نبی کی سیرت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک مرتبہ زیارت کر لوں۔ جیسے ہی اس نے کہا، امام نے بیٹھے بیٹھے آواز دی، علی اکبر۔ علی اکبر دوڑے ہوئے باپ کی آواز سنتے ہوئے آئے۔ امام نے کہا، دیکھ لو یہی ہے میرا کڑیل جوان بیٹا۔ ایک مرتبہ جیسی بیٹے کی طرف نگاہ کیا، دیکھتے ہی ہاتھوں کو جوڑ کر کے آواز دیا، مولا ایک سفارش ہے میرے آقا آپ کی خدمت میں، اگر آپ پورا کر دیں تو بڑا احسان ہوگا۔ کہ بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ مولا چاہتے یہ ہیں کہ آپ دعا فرما دیں، خدا ہمیں بھی ایک خوبصورت بیٹا عطا فرما دے۔ وہ یہ سننا تھا۔ امام نے عجیب جملہ فرمایا، امام نے فرمایا، یہ بتا اگر تیرا بیٹا بھی ہے، عزادارو تصور شرط ہے، رو لیجئے، آج حسین کے جوان کا ماتم ہے، اے جوانو حسین کے جوان کا ماتم کرنا ہے۔ اس وجہ سے میں نے فضائل بھی کم کر دیا، پرسہ دے دیجئے بی بی سیدہ کو۔ اے زہرا، جتنے عزادار آئے ہوئے ہیں ان کے پرسے کو قبول کرنا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ایک مرتبہ امام نے پوچھا، اچھا یہ بتا، تو کہتا تو ہے دعا کرنے کے لیے، میں کر تو دوں گا، لیکن پہلے ایک سوال کا جواب دے دے۔ کہ مولا بتائیے، کہ سوال یہ ہے کہ اگر تیرا بیٹا اتنا خوبصورت ہو اور اس کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، کہ بتا پھر تیرا کیا خیال ہوگا؟ کہ مولا میں کبھی یہ نہ چاہوں گا کہ میرے بیٹے کے پیروں میں کانٹا چبھے، بلکہ میری آنکھوں میں کانٹا چبھ جائے۔ حسین نے کہا چلا جا، دعا کے لیے نہ کہے، کیونکہ اس لال کے سینے میں برچھی کیا نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اے عزادارو، جب اکبر نے آواز دی نا مقتل سے، حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ علی اکبر آواز دو بیٹا، حسین کو سجائی نہیں دے۔ اے میرے لال آواز دو، حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، تاکہ تمہاری آواز کے سہارے تم تک تمہارا بابا پہنچ جائے۔ اکبر نے آواز دی، بابا ادھر۔ حسین اس انداز سے چلے، سنیں گے عزادارو، حسین گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے اکبر کے قریب بڑھتے رہے۔ جب بیٹے کے قریب آئے، اپنے رخسارے کو اکبر کے رخسارے پہ رکھ دیا۔ اے میرے لال علی اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ آواز دیا، میرے لال علی اکبر یہ بتاؤ ایک ہاتھ سینے پہ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ کہ بابا بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، برچھی کی انی درائی ہے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کلیجے پر کلیجے کی انی کو کس طریقے سے نکالا ہے، وہ منظر تو بعد میں سنیں گے، ابھی میں نے سنا ایک عالم دین نے بیان کیا کہ حسین نے قبل اس کے کہ اکبر کے سینے سے برچھی کی انی نکال دے، بہت دردناک منظر ہے۔ حسین نے پوچھا، اے میرے لال کوئی وصیت ہو تو پہلے بیان کر دو۔ اکبر نے کہا، بابا دو وصیتیں ہیں۔ کہا میرے لال بیان کرو۔ کہا بابا پہلی وصیت یہ ہے، اے بابا میرے بعد میری اماں کا خیال رکھیے گا۔ بابا میرے بعد میری اماں کا خیال رکھیے گا۔ حسین نے وعدہ کیا۔ دوسری وصیت کیا، بابا میں نے سنا ہے جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔
اے بابا میں نے سنا ہے جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے، اے بابا میری وصیت یہ ہے کہ جب میرا دم نکلنے لگے نا اپنی ایبا اتار کے مجھ پہ ڈال دیجئے گا۔ حسین نے برچھی نکالنے سے پہلے اکبر کے اوپر ایبا ڈالی، برچھی کی علی کو پکڑا، بسم اللہ باللہ وفی سبیل اللہ، برچھی کی علی گھٹی۔ جزاک اللہ، روتے رہیے جوانوں، یہی حق ہے، حسین کے جوان کا ماتم ہے جوان کا۔ حسین پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں، عزیزوں آنکھوں کو دیکھ رہے حسین ابن علی، روئیے، یہی حق ہے پرسہ دینے کا۔ عزادارو حسین نے جب برچھی کی علی نکالی نا، ایک مرتبہ جوان نے ہچکی لیا، اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین کیا کرے، کبھی حسین ہاتھوں کو ملتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے، آواز دیتے تھے میرے لال تیرے بعد زندگان یہ دنیا خاک ہو گئی، اے اکبر حسین تنہا ہو گیا۔